اور یہ جو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے کل سے لے کے آج تک ابھی صبح بھی اور اس کے بعد بھی اس پر خاصی بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں کوئی درخواست لگائی جائے گی الیکشن منسوخ کرنے سے متعلق، اور پھر ویل ڈیفینڈ دیٹ، ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے پہ دفاع کریں اپنا۔ تو آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس پر؟ کیا واقعتاً ایسے کوئی بازگشت سنائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، خواجہ آصف صاحب کے بیانات کو ایک تو سیریس لینا میرے خیال میں وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ایک تو یہ ان کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے، جو ان کا کابینہ میں وجود کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف شہباز حکومت کو تنگ کرنا اور شہباز شریف کی گردن پہ پاؤں رکھنے والی بات ہے، اور نواز شریف صاحب کے گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ آٹومیٹیکلی اس طرح کے بیانات صرف اور صرف بیرسٹر صاحب، لیکن اس کا کانٹیکس وہ فچ کی رپورٹ ہے، وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہا ہے۔ 18 ماہ تک حکومت چلے گی، نہیں ہوا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے، نئے ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی، تو کم و بیش بات وہی کر رہے ہیں فچ کی رپورٹ والی، تو آپ اسے بھی نگیٹ کریں گے؟ نہیں، میں کسی رپورٹ کو نگیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف ان کی بات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتا ہوں، کیونکہ یہ اسی طرح کے کنٹروورشل بیانات دے کے ایک سیاسی ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، ڈائیورژنری ٹیکٹکس اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہی کر رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات انتخابات کی، تو انتخابات کا مطالبہ تو میرے خیال میں پاکستان کی ہر جماعت کا ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ مینیج کیے گئے، ان کو مینیپولیٹ کیا گیا، اور جو نتائج آئے ہیں وہ ایکچوئل جو ووٹ ڈالا گیا ہے اس کے برعکس ہیں۔ تو ان کی ٹرانسپیرنسی پر تو سب اعتراض کر رہے ہیں۔ میں سب سے مراد میری یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں اکراس دا بورڈ جو ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، اور حکومت کی اپنی پارٹیاں جو ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ایک غلط طریقے سے بیٹھے ہیں، جیلی فارم 47 کے ذریعے بیٹھے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو اس میں شریک جرم جو ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ان کے ممبران ہیں ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس کی کارروائی کا آغاز ہی جو ہے وہ یقینی طور پر۔ ایک چیز میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ الیکشن کمیشن کو لیٹس ایزیوم کہ اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، لیٹس ایزیوم دیٹ کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام ممبرز ہٹ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انتخاب بھی ایک آئینی طریقے سے ہی ہوتا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دین دا پرائم منسٹر ہمسیلف، اس طرح سے چناؤ عمل میں لاتے ہیں۔ اب یہ ہٹ بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیا جو چیف الیکشن کمشنر آئے گا یا ممبرز آئیں گے ان کے اوپر ایک دم اعتماد بحال ہو جائے گا اور وہ بالکل حق اور سچ کی بات کریں گے، آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، جب کسی ادارے کا سربراہ یا کسی ادارے کا اہم افسر، ذمہ دار افسر چوری یا کرپشن کرتا ہے تو صرف اس افسر کو نوکری سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ اس نے جو کرپشن کی ہوتی ہے اس کو پوری تحقیقات کے بعد، اس تفتیش کرنے کے بعد، نہ صرف مال مسروقہ جس کو کہتے ہیں چوری شدہ مال وہ برآمد کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد ایس او پیز بنائے جاتے ہیں کہ آئندہ جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا۔ تحقیقات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کسی فرد کو ہٹانا نہیں ہوتا۔ مہذب معاشروں میں، لیکن یہاں پر آج تک ایسا کب ہوا ہے؟ نہیں، تو اب نہیں ہوا تو دیکھیں، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم غیر مہذب معاشرہ ہیں اس لیے ہمارے پاس یہ جائز ہے، باقی مہذب میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہر معاشرے کا میں رہنے والے لوگوں کا بنیادی فرض ہے کہ اور حق ہے کہ ان کو اسی طرح کی حکومت ملے جو یہ سارے اقدامات کرے اور شفافیت لائے۔ اب الیکشن کمیشن کے خلاف جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف چیف الیکشن کمشنر کو گھر بیٹھنا نہیں اور اس کو پینشن کے ساتھ اور مراحت کے ساتھ واپس بھیجنا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف کارروائی کر کے جو اس نے غلط کیا ہے اس کی سزا بھی دی جائے، اور اس کے علاوہ ایسے ایس او پیز مرتب کیے جائیں، ایسا طریقہ کار مرتب کیا جائے کہ آئندہ آنے والے شخص کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ بھی اسی طرح کی بددیانتی کرے جو اس نے کی ہے۔ دیکھیں، یہ انہوں نے نسلوں کی تباہی کی ہے، اس بات کی طرح میگنیچیوڈ کو دیکھیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ زیادتی کی ہے جو شاید ہمارے بدترین دشمن بھی نہ کریں، کیونکہ عوامی مینڈیٹ چرایا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور عوامی مینڈیٹ کو چرانے میں ایکٹیو کردار ادا کیا۔ لیکن اس وقت تو ظاہر الیکشن کمیشن میں آپ کی جو مخصوص نشستوں کے عمل درآمد کروانا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے تھرو ہی ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے کا، تو آپ اس کو لے کر کیا سٹیٹس ہے آپ کا؟ اور آپ پہلے اتنی تنقید کر رہے ہیں لیکن عمل درآمد تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو اس لیے تو ہم صاف ہونے کا کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گندگی ہٹے گی تو تب الیکشن کمیشن جو کچھ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا اور عوام کو اس پہ اعتماد ہوگا۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو ہم الیکشن کمیشن سے کوئی توقع خیر کی نہیں کر سکتے، اور اس میں صرف ایک چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، اس میں یہ 4 ممبران بھی ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں صاحب، اور ان کے فیصلوں پہ دستخط کیے ہیں، یہ بھی شریک جرم ہے۔
अब रह गई बात आपकी इंतखाबात की, तो आवाम का तो ये मुतालबा है, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मुतालबा है कि इंतखाबात असर नौ कराए जाएं, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्शन कमीशन के जेर तहत कराए जाएं। और खबरें तो ये कि इंतखाबात तो नहीं होते, बस टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा। फैसल वाडा भी ये बात करते हैं, फिच ने भी ये बात, फैसल वाडा ने भी बात की, फिच ने भी बात की। तो फिर ये सिस्टम जब लपेटा जाएगा तो ज़ाहिर है आप सियासी जमातें ही इसका हिस्सा हैं पार्लियामेंट का। देखें अब अगर किसी ने फैसल वाडा और ख्वाजा आसिफ के प्रेडिक्शंस पे और इनकी पेशन गोइयों पे हुकूमत के बनाने के फैसले करने हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो मेरे ख्याल में आप दोनों भी फ्लाइट पकड़े फौरी तौर पे पाकिस्तान से भागने की, और मैं भी पकड़ लेता हूँ। असासे नहीं है ना सर इतने, लेकिन अगर अल्लाह पे वो कोई भरोसा और उम्मीद है और इस कौम की के मुस्तकबिल पे और इस कौम की उस पे बेहतरी से कोई वो है, कोई ऑप्शंस हैं, तो उसका तो तकाजा यही है कि नए इंतखाबात कराए जाएं और नए इलेक्टेड जो जमहूरी तरीके से इलेक्टेड सेटअप है उनको हुकूमत। वन लास्ट थिंग बैरिस्टर साहब, ये अभी इलेक्शन कमीशन चेंज कर लेंगे आप सारा कुछ, लेकिन वो जो एक आपको याद है ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला था जिस पे कहा गया कि जी बड़ा काम होगा और उस पर कुछ भी नहीं हो सका। मामला हमारे यहाँ इसी पर बहस आती है एट द एंड ऑफ द डे कि जी शफाफियत नहीं हुई, वो EVMs का मामला अपनी जगह था, लेकिन किसी भी हवाले से फिर एतराज़ात एंड में जाके वही उठते हैं। ये सिर्फ आपकी जमात से मुताल्लिक नहीं, आज आप फॉर्म 45-47 की बात करें, कल को कोई दूसरी जमात करेगी, तो पहले इस अमल की शफाफियत को भी यकीनी बनाए ना, ताकि सब उसको भरोसा करें, रिफॉर्म्स करें इलेक्टोरल, ताकि फिर उसके बाद इलेक्शन पे जाएं। बट बात वही है ना, देखें कि आप अपने आइन का पहला सफ़ा पढ़ लें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और जिसको आर्टिकल 2A में आइन का हिस्सा बनाया गया है, वो ये कहता है कि हुकूमत जो है वो, और ये जो फैसले हैं, ये जो आपने बात की शफाफियत को यकीनी बनाना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना, ये सब किसने करने हैं? ये सब जो है अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने करने हैं, जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव भी हों लेकिन जो इलेक्ट हुए हों। अब अगर आपका आइन आपको एक तरीका बता रहा है, आप उस पर अमल नहीं कर रहे, तो फिर तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो आपने अपनी मौत का फैसला खुद ही कौमी तौर पर मरने का फैसला कर लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आईनी तरीके से अगर इलेक्टेड लोग आएंगे, साफ आएंगे, इलेक्शन कमीशन साफ होगा, तो तभी आगे बात चलेगी और तभी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बैरिस्टर साहब हमारे साथ थे, PTI का मौक़िफ़ हम जान रहे थे। थैंक यू सो मच।